बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, 27 सालों के बाद पाकिस्तान एक इंतहाई बड़े और अहम सरबराही इजलास की यानी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है, उसकी सदारत करने जा रहा है। 15 और 16 अक्टूबर को होने वाली ये कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहमियत की हामिल है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। वफूद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, तैयारियाँ तमाम तर मुकम्मल हैं। लेकिन आज यानी 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के एक निहायत अहम और बेहतरीन दोस्त यानी चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। 4 रोज़ा ये उनका दौरा है। 14 से 17 अक्टूबर तक वो पाकिस्तान में जो है वो रहेंगे और एससीओ की कॉन्फ्रेंस में यकीनी तौर पे वो चीन की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो है वो यहाँ पर जब वो पाकिस्तान में रहेंगे तो आला अस्करी और सिविल क़यादत से उनकी मुलाकातें होंगी। एक आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा होगा। 11 साल के बाद कोई भी चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये दौरा कर रहा है। यकीनी तौर पर इस दौरे की इंतहाई अहमियत है, ख़ास तौर पर जब हम इलाकाई ताउन की बात करते हैं, इक़्तिसादियात की बात करते हैं, तिजारत की बात करते हैं, सी पैक की बात करते हैं। सी पैक क्योंकि अब हम फ़ेज़ 2 में दाखिल हो चुके हैं तो ये तमाम तर मामलात उनके दौरे के दौरान जो है वो ज़ेर बहस रहेंगे। इस पर यकीनी तौर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक में हम आहंगी है। जब बात की जाती है दोस्ती की तो पूरी दुनिया में इन दोनों ममालिक की जो दोस्ती है उसकी मिसाल दी जाती है। उनकी इस दौरे की क्या अहमियत है, पाकिस्तान उस दौरे को कैसे देख रहा है और वो लोग वो कुव्वतें जो सी पैक को सबोताश करने के लिए अपने मज़मूम अज़ाइम पर जो है हमेशा नाकाम रहती हैं, उनको क्या पैगाम जा रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कशन में लेकर आएंगे। डिस्कशन को ओपन करते हैं। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन करें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। और स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर मसरत अमीन साहिबा, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, तमाम मामलात में बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसरत अमीन साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी 11 साल बाद किसी भी चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का ये दौरा कितना अहम और सिग्निफिकेंट है, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं सी पैक के हवाले से, तो ये दौरा क्या गेम चेंजर साबित होगा? अच्छा, गेम चेंजर तो दरअसल यदि इस प्रोजेक्ट के साथ यूँ कहें ना अटैच हो गया है और हम कहें ना कहें दुनिया कहती है इसको, तो गेम चेंजर तो इन मानों में ये है। और यकीनन जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, जैसे 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 दोनों मुल्क बैठ के मज़ीद चीज़ें इनको आगे बढ़ाने के लिए फ़ैसले करेंगे तो गेम चेंजिंग तो होगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत डिस्कस होनी चाहिए। पहली बात जो आप ज़िक्र कर रही हैं अपने इंट्रो में और सवाल में कि 11 साल के बाद वज़ीर आज़म आए, क्यों ऐसा क्यों हुआ? 2 वजूहात थी। बड़ी मेहनत की गई पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। इस वक्त भी ये कोशिशें जारी हैं। इसके बावजूद यानी कराची का जो वाक़या बड़ा अफसोसनाक एयरपोर्ट पर वाक़या रूनुमा हुआ, ये इसका इससे सिवा इसके अलावा क्या मतलब है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बदएतमादी पैदा हो, रखना डाला जाए। पाकिस्तान और चीन जिन इक़्तिसादी मंसूबों को आगे बढ़ा रहे हैं, सी पैक है, BRI है, इसके अलावा जो म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसको मुतासिर किया जाए, इस दौरे का रास्ता रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है कि अगर किसी मुल्क के नुमाइंदे, उनके इंजीनियर्स या टेक्नोक्रेट्स अगर मुतासिर होते हैं किसी मुल्क में तो फितरी तौर पे उसकी तकलीफ़ होती है। और चीन ने हमसे अपनी तशवीश का इजहार भी किया। लेकिन इसके बावजूद ये एक पैगाम है दुनिया के लिए कि चीन के वज़ीर आज़म हर कोशिश के बावजूद जो इन ताल्लुकात को मुतासिर करने वाली हो सकती है उसको नज़रअंदाज करके पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान आ रहे हैं, आप ये देखें कि ये सिर्फ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के इजलास में शिरकत के लिए नहीं आ रहे हैं, वो एक बायलैटरल विज़िट भी है। और उसका एक बड़ा ज़बरदस्त एजेंडा है उस विज़िट का। मिसाल के तौर पर यानी इस सारे अमल का जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान है, जो इस खित्ते की तरक्की का यूँ समझिए कि ताला खुलता है जिससे, वो ग्वादर एयरपोर्ट है जो पाकिस्तान का आलमोस्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। उसके इफ्तिताह का मंसूबा है। अगर वहाँ चले जाते हैं वज़ीर आज़म, अभी यानी डिस्कशंस में हैं ये चीज़ें, अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके उसका इफ्तिताह करेंगे।
ورنہ اس کا سافٹ ورچوئل تو ہو جائے گا. افتتاح ہو ہی جائے گا. یہ چیز ہے. پھر کوہالا ہائیڈر پروجیکٹ آپ ڈسکس کر رہے ہیں. پھر قراقرم ہائی وے کے لیے یعنی چین کی طرف سے پاکستان کی مدد کا ایک پلان ہے. اس کے علاوہ پھر گوادر کے اندر ہی منصوبہ ہے کول پاور پروجیکٹ کا, ہے نا. تو یہ ایک طویل فہرست ہے, آپ گنتے چلے جائیں, یہ ختم نہیں ہوگی. اور اس کانفرنس کے موقع پر چین کی طرف سے اپنے وزیر اعظم کو بائی لیٹرل وزٹ کے طور پہ بھیجنا یہ بڑا غیر معمولی ہے. اور اس سے ایک تو جو میں نے عرض کیا کہ آپ متعلقہ قوتوں کے لیے جو ان تعلقات کو, ان ریلیشنز کو اور ان پروجیکٹس کو ناکام بنانا چاہتی ہیں, ان کے لیے بھی پیغام ہے. اور ان کے لیے بھی پیغام ہے جو اس کے راستے میں یوں رکاوٹ نہیں ہے لیکن پاکستان کے معاملات سے انہیں پرابلم ہے اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. اس کا مغرب سے بھی تعلق ہو سکتا ہے, مشرق بھی سے بھی ہو سکتا ہے, ان کے لیے بھی پیغام ہے. تو دراصل یہ یقیناً جو آپ نے کہا یہ گیم چینجنگ وزٹ ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ پاکستان کا جو انٹرنل ایشو ہے, خاص طور پہ جو فائنانس کا ہے, وہ اس کی طرف ہم مزید بہتری کی طرف جائیں گے. پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے معاملات ہوں گے اور جو سفارتی انگیجمنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نہایت اعلیٰ سطح پر ہو. یقینی طور پہ پوری دنیا کی نظریں ان کی وزٹ پہ ہوں گی. اور اس پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں اون شرازی صاحب, آپ صحافی ہیں, سینئر تجزیہ ہیں. اون شرازی صاحب آپ کو بھی میں ویلکم کہوں گی. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف میں جاتی ہوں, پھر میں آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ 11 سال کے بعد چینی وزیر اعظم کا دورہ پاکستان, وہ بھی ایک ایسے جب پاکستان پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے کوشاں ہیں اور اپنے آل ویدر فرینڈز کے ساتھ تعاون بھی اس کا درکار ہے اور ہر سطح پر اس کو وہ تعاون ملا بھی اور مزید اعتماد کا خواہاں بھی ہے. اوور آل ان کی وزٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان اس وزٹ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تھینک یو نازیہ. بہت ساری چیزیں تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس کو کر دی ایکسپلین, لیکن چند چیزیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی. جی لیکن اس کی جو وزٹ ہے اس کی امپورٹنس کے حوالے سے اب یہ دیکھیں کہ جو کراچی کا انسیڈنٹ ہوا, اٹ واز سجیسٹڈ کہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے اس پہ سوچا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے چائنا کے لوگ, کتنے وہ سیریس ہیں کہ وہ اگر نہ آتے تو اس کو دنیا جو اینگلو سیکسن میڈیا ہے یا جو ویسٹ ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتا ہے. اس کا بہت بڑا بیڈ امپیکٹ پڑنا تھا, نہ صرف پاکستان یہ سی پیک پہ بلکہ بی آئی, کیونکہ یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بی آر آئی کا, تو اس کا بھی بہت ہو. تو انہوں نے کتنی دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور اس کے باوجود کہ ان کے بڑے دے آر ویری اسٹرکٹ کہ انہوں نے کافی دفعہ میسج پاکستان کو دیا ہے کہ کس طرح سے ان کے نیشنلز کو سیکیور کیا جائے. باوجود اس کے وہ آئے ہیں. دس از ویری ویری ہیوج تھنگ ناٹ اونلی فار چائنا, فار پاکستان ایز ویل. میں اسٹوڈنٹ رہی ہوں چائنا میں, پی ایچ ڈی میں نے وہیں سے کیا. میں ان لوگوں کو بڑے اچھے سے جانتی ہوں کہ کتنے پریگمیٹک ہیں چائنیز اور کتنے ٹارگٹ اور سولوشن اورینٹڈ لوگ ہیں یہ. اب یہ دیکھیں ان کی طرف سے اتنا پازیٹیو آ گیا, اب ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے چائنا کو کنونس کرنا ہے, کیونکہ بہت عرصے سے چائنیز یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے پاکستان کے اندر وہ آئے. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. اب چائنا کا جو ایک امپورٹنٹ جو شروع سے جیسے یہ میریکلس ان کی جو ان کا ایمرج ہوا ہے پوری, جو اب ورلڈ پاور بن چکے ہیں چائنیز اور کس طرح سے دنیا کو انگیج کر رہے ہیں, ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اب چائنا کی جو سکسیس کا جو راز سب کو پتہ چل گیا کہ کس طرح سے چائنا نے اپنے 700 ملین جو لوگ تھے ان کو پاورٹی سے نکالا اور کس طرح سے اپنی جو اس کو ڈیولپمنٹ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف یہ جائنٹ بن چکے ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے جتنے بھی ان کے نیبرز ہیں یا جو بھی وہ اکنامک جو انٹیگریٹی ہے یا اکنامک جو اسٹیبلٹی ہے وہ اپنے نیبرز کو دینا چاہ رہے ہیں, تاکہ نہ صرف چائنا کو اس سے بینیفٹ آف کورس ہے لیکن ان کے نیبرز بھی جو ہیں وہ اپنی اکنامک جو ہے وہ اس کی اسٹرینتھ کی طرف جائیں, یہ ان کا ہے. اور دوسرا یہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا, آپ شروع سے چائنا کی ہسٹری دیکھیں کہ نان انٹرفیئرنس کی جو ان کی پالیسی ہے, جو بھی انٹرنل میٹرز ہیں کسی بھی ملک کے اس میں نہیں کرتے. پاکستان میں کچھ بھی ہوگا چائنا کبھی اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. چائنا آپ کو بڑے طریقے سے بتائے گا کہ آپ اپنی انٹرنل سچویشن کو بہتر کریں, کیونکہ یہ آپ کی اکانومی کے ساتھ لنک ہے. اور اب تو یہ بہت واضح ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. جب سے یہ جیو پالیٹکس سے یہ ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں, جیو اکنامکس کی طرف گئے ہیں,
تو آپ دیکھیں کہ اسٹیٹس جو سیریس ہیں اس کی اکانومی کو اپنے کرنے کے لیے وہ کس طرح سے ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب ایس سی او کا فورم چائنا کے پریمیئر کا پاکستان میں آنا, یہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے ایک, میں اس کو کہتی ہوں گولڈن اپرچونٹی ہے. انڈینز آ رہے ہیں, دو کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشنز کے لیے نہیں ہے, لیکن سائیڈ میٹنگز پہ چائنا آپ کو انٹرفیئر نہیں کرے گا, انکریج کرے گا کہ آپ کسی طریقے سے آپ ایسا سٹیک ہولڈر ڈھونڈیں جو آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ آپ سائیڈ لائن جو میٹنگز ہیں انڈینز کے ساتھ, باقی جتنے رشین آ رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ ایک اپنا پراپر پلان تیار کر کے بیٹھے کہ کس کس فیلڈ میں آپ نے ہوم ورک کرنا بڑا ضروری ہے, کیا پوٹینشیل کہاں ہے. اچھا, ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے نازیہ, میں آپ کو یہاں پہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کا بہت سارا اسٹوڈنٹ جو ہے چائنا سے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے, اور پاکستان چائنا کے بہت سارے الومنائی ہیں. میں یہ ایمبیسی کو پہلے بھی یہ میں کر چکی ہوں, اس پہ میں ورک بھی کر رہی ہوں کہ جو چائنا پاکستان اسٹوڈنٹ جو الومنائی نیٹ ورک ہے نا, یہ میں کہتی ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے دونوں کنٹریز کے حوالے سے, کہ جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں, اور چائنا کو اس کو اسٹیپ لینا, یہ میں پرپوز کر چکی ہوں ایمبیسی کو, اور ہوپ فلی اس پہ, لیکن اس پہ پاکستان کس طرح سے ورک کر سکتا ہے, اور اس سے ہم اتنا بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ آپ کی سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کتنا اسٹرینتھن یہ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے اکانومی میں, آپ کی ایجوکیشن میں. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں یقینی طور پہ پاکستان جو ہے وہ چین کے جو تجربات ہیں یا ان کے ماہرین سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. اون شرازی صاحب, ہم نے دیکھا کہ تقریباً 4 ماہ کا اعظم نے دورہ چین کیا, انتہائی ان کا کامیاب دورہ اور انتہائی مثبت نتائج اس کے ہمارے سامنے نظر آئے. اب چینی وزیر اعظم یہاں آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور فاروق عادل صاحب نے فرمایا کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے وہ رخنہ ڈالنے کے در پر ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کا یہ دورہ جو ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کا پاکستان پہ نہ صرف بھرپور اعتماد ہے بلکہ وہ ان قوتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہیں اور ان کے عزائم سے بھی اچھی طرح واقف ہیں. بالکل نادیہ, اگر اس انداز میں دیکھیں تو چین بالکل جانتا ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتی ہیں, اور پاکستان بھی بھرپور انداز میں اس سے باخبر ہے. جب بھی میٹنگ آپس میں ہوتی ہے سیکورٹی کے حوالے سے یا دیگر معاملات پہ, تو یہ معاملہ زیر بحث ضرور آتا ہے. یہاں پہ بات ہو رہی تھی ہوم ورک کے حوالے سے, تو کیونکہ میں پچھلے 1-1.5 ماہ میں ان چیزوں کو بڑا ریگولر جو ہے وہ فالو اپ کرتا رہا ہوں, تو پاکستان کی وزارت پلاننگ ہو یا پاکستان کی وزارت تجارت ہو یا فارن آفس ہو, تینوں نے مل کے اس کی باقاعدہ طور پہ تیاری کی ہے. ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے کیا ہم نے کس ملک سے بات کرنی ہے, ایک تو اس کا ایک دائرہ کار ہے, یہ آرگنائزیشن ہے, آرگنائزیشنز کے دائرہ کار ہوتے ہیں, اس دائرہ کار سے بڑھ کر آپ بات نہیں کر سکتے, اس دائرہ کار کے اندر آپ نے رہنا ہوتا ہے. لیکن جو سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں, اور خاص کر کے بائی لیٹرل, جیسے اب چین کے جو ہمارے معزز مہمان وزیر اعظم چین آ رہے ہیں, ان کی بات کریں تو وہ بائی لیٹرل وزٹ بھی ایک ہے. اس میں انہوں نے جناب, اب کل وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے ایک گوادر ایئرپورٹ کی تصویر ٹویٹ کی, تو اس کا ایک مطلب تھا, جب ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بظاہر یہ دکھایا کہ اس دورے میں چین سے کیا کیا مزید کچھ آئے گا, اور یہ بڑا گیم چینجر قسم کا دورہ ہوگا, یہ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا. دونوں ممالک اس چیز سے باخبر ہیں, اور بالکل صحیح اشارہ کیا گیا کہ اس وزٹ سے بالکل تھوڑا عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ کیا گیا, اور بڑا کوارڈینیٹڈ واقعہ تھا. یہ کوئی اس طرح کی نہیں کہ 2-4 بندوں نے مل کے کیا, اس میں واضح نظر آ رہا تھا کہ ہوسٹائل ایجنسیاں اس میں ملوث ہیں, اور پاکستان کے اداروں کے پاس اس کے حوالے سے ثبوت بھی آ چکے ہیں. تو اب پاکستان اور چائنا جس انداز میں پہلے کھڑے تھے, اس سے پہلے سی پیک کے خلاف کیا سازشیں نہیں کی گئی, اس سے پہلے چائنیز نیشنلز کو کہاں ٹارگٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی, اور اس سے پہلے چائنیز مفادات پاکستان میں اور پاکستانی مفادات چائنا میں جو ہے ان کو زک پہنچانے کی کوشش کی گئی. کبھی اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ویسٹ نے مذہبی پراپیگنڈے کا سہارا لیا, کبھی جو پاکستان مخالف دشمن عناصر ہیں انہوں نے مذہبی سے ہٹ کے اس کو جو ہے کہ چائنا شاید پاکستان کو قرض دے رہا ہے اور اس کا پاکستان کو لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا, لیکن مجموعی طور پہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ان ریلیشن پہ کوئی کسی قسم کا بار اس انداز میں نہیں پڑا ہے. لیکن ایک 4.25 سال کی حکومت گزری, جو ہماری کمی کوتاہیاں ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. ایک 4.25 سال کی حکومت گزری, انہوں نے جتنا نقصان پہنچایا پاکستان اور چائنا کے ریلیشن کو, میرے خیال میں اتنا ہی ہمارے دشمنوں نے پہنچایا ہوگا. وہ انہوں نے جناب سی پیک کے حوالے سے یہ کہا کہ جی سی پیک میں کرپشن کے ایون الزام لگا دیے اور بڑے بڑھ چڑھ کے بات کی, تو چائنیز جو ہمارے دوست تھے
دوست وہ ہوتا ہے جب اسے فیل بھی ہو رہا ہو تو وہ تھوڑا سا اس کو برداشت کرتا ہے. تو چائنیز نے وہ برداشت کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیں بتایا تھا کہ جب وہ پہلے وزٹ پہ گئے مختلف مسلم ممالک میں اور دیگر جگہوں پہ تو انہیں کیا کیا بتایا گیا کہ کس انداز میں پاکستان کے جو سفارتی تعلقات تھے وہ خراب کیے گئے. اب پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے؟ کیا پاکستان سفارتی تنہائی میں کھڑا ہے؟ یہ ان تمام قوتوں کو جواب ہے کہ آج پاکستان میں کل سے جو شروع ہونے والی کانفرنس ہے اس میں 12 ممالک کے سربراہان آئیں گے. یہاں پہ 2 ویٹو پاورز کے سربراہ موجود ہوں گے. یہاں پہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے 32% معیشت ہے دنیا کی کل اس ایس سی او کے پاس. 40% پاپولیشن ہے ایس سی او کے پاس. یہ جب 1996 میں شنگھائی 5 بنے تھے وہاں سے 2001 اور 2001 سے آج 2024 کا جو سفر ہے اور پاکستان نے اس کو جو 2017 میں جوائن کیا وہ واضح یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان ایک طرف دوسرے سربراہان مملکت آ رہے ہیں. پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا سعودی عرب کے وزیر جو تھے سرمایہ کاری ان کا دورہ اور پھر یہ سارا کچھ یہ واضح بتا رہا ہے کہ there is a will, there is a way. پاکستانی حکومت نے ول دکھائی اور وہ نظر آئی. بالکل ڈاکٹر صاحب اب فیز 2 کی اگر ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ اون شرازی صاحب نے بھی اس پہ کافی تفصیلی روشنی ڈالی کہ درمیان میں جو ہے وہ کافی رکھنا اس معاملے میں پڑا, ہماری بھی کچھ کمی کوتاہیاں تھیں, وہ سب ہم جانتے ہیں ڈیٹیل. تو کیا اب ہم فیز 2 کے لیے پاکستان مکمل طور پر تیار ہے؟ ہمارا ہوم ورک مکمل ہے, اس کو ہم اسی طرح سے سپیڈ میں لے کر جائیں گے جس طرح سے جو پیچھے کچھ ڈیلیز آئے جو فیز 1 کی اگر ہم بات کریں تو فیز 2 کے لیے آپ کو ہماری تیاری کیسی نظر آتی ہے؟ لیکن ایک تو ہم بڑے 2 ٹوک انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم فیز 2 پہ جا رہے ہیں اور اگر ہماری تیاری مکمل نہ ہوتی تو کیا یہ بائی لیٹرل وزٹ ہوتا؟ پھر اس وزٹ کی ضرورت کیا تھی؟ تو جب کوئی وزٹ اتنا ہائی لیول ہوتا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے مکمل کر لی جاتی ہے, اس کی نوک پلک تک سنوار لی جاتی ہے. بس اس کے ان دی اینڈ جو ہے اگر کوئی بہت اسٹریٹجک چیز ہو تو اس کو ڈسکس کر لیا جاتا ہے, ورنہ تو آپ کو سیریمنی کرنی ہے. تو اب آپ یعنی جو آپ کا اپنا سیکنڈ فیز ہے اس کا وہ ہے اچھا اس کے اندر کیا ہے. ML1 جو جسے نقصان پہنچایا گیا, ابھی اون نے پوری تفصیل اس کی بتا دی کہ کس انداز میں کیا گیا. ML1 پہ ہم کیک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا آف شور آئل اینڈ گیس کے ریزروز کے بارے میں چین کی ایک خواہش ہے, اس پہ ہم کرنے جا رہے ہیں ایگریمنٹ. پاکستان سے گوشت کی ایکسپورٹ پر ہم کرنے جا رہے ہیں. کرنسی سویپ ایگریمنٹ کرنے, یہ سب چیزیں کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ جو کرنسی سویپ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو ڈالرز کا انخلا پاکستان سے ہو جاتا ہے اس کا راستہ روکا جائے. اس میں چائنا آپ کے ساتھ معاونت کر رہا ہے. تو یہ دراصل آپ بے شمار یعنی یہ چیزیں ہیں. آپ یوں سمجھیے گا کہ جب یہ بائی لیٹرل ٹاکس شروع ہوں گی تو یوں لگے گا جیسے پنڈورا باکس کھل گیا ہے. تو یہ پنڈورا باکس پہلی بار ایسا ہوگا جو 2 ملکوں کے ہی نہیں اس خطے کے مفاد میں ہوگا, اس خطے کی خوشحالی اور اس کی بہتری کے لیے ہوگا, اس غربت کے خاتمے کے لیے ہوگا, افلاس کے خاتمے کے لیے ہوگا. تو یہ پاکستان اور چین جو یہ سی پیک اور اس کے بعد BRI جو یہ کر رہے ہیں, یہ شیئرڈ اکانومی پوری دنیا کے لیے اور خطے کے خاص طور پہ ان ملکوں کے لیے جن ملکوں کو جو بڑی طاقتیں ہیں وہاں سے دولت کھینچ کے لے جاتی ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. تو یہ شیئرڈ اکانومی کا کانسیپٹ جو چائنا نے دیا ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ جہاں جہاں اس کے پاؤں پڑے وہاں وہاں خوشحالی بھی آئے, وہاں وہاں لوگوں کو اعتماد بھی آئے اور معیشت ان کی مستحکم. بالکل صحیح. ڈاکٹر مسرت صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کی یہ کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے کہ آج تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جو ہے پاکستان اتنا بڑا ایونٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اور خاص طور پہ 12 ممالک کے سربراہان یہاں پر موجود ہوں گے, وفود یہاں پر موجود ہوں گے, یقینی طور پہ بائی لیٹرل ملاقاتیں ہوں گی, 2 طرفہ ملاقاتیں ہوں گی, پھر سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہوں گی. یہ چیز اور خاص طور پہ اگر ہم اس پہ دیکھیں ہمارا دوست ملک چین جو کہ تمام تر چیزوں کے باوجود بھی آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے, یہاں پر موجود ہے, ان کی وزیر اعظم ایک دن قبل آ رہے ہیں اور خاص طور پہ روس بھی موجود ہے. تو یہ دونوں خطے کی ایسی طاقتیں ہیں جن کی بہت سے ہے, ویٹو پاور رکھتی ہیں. ان کی پریزنس سے ایس سی او کی اہمیت, اس کی پریزنس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور پاکستان کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے سفارتی محاذ پہ اگر دیکھیں ہم؟
देखें, ये तो अब सबको ही पता चल चुका है कि ये डिप्लोमेटिक सक्सेस है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब इस सक्सेस, इस इवेंट से हमने बेनिफिट किस तरह से लेना है। Exactly. अभी रीजन की मेरे भी कॉलीग रीजन की बात कर रहे थे कि रीजन की जो सक्सेस है और उसकी प्रॉस्पेरिटी के हवाले से जो है वो बात, अब ये देखें कि एशिया की जो पॉपुलेशन है मोर देन 80% है दुनिया की, आप देखें कि कितनी बड़ा ये एशिया है। अब उसमें आप साउथ एशिया आ जाएं, जिसमें इंडिया का आपको पता है कि इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। 7 से ऊपर उनकी जीडीपी जा रही है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। अब ये देखें कि उनके और चाइना के आपस में कितना वो एक कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, इवन देन कि वो आपस में कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, और चाइना इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकली जो लोकेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी नहीं है और इतनी इन्वेस्टमेंट है चाइना की सीपैक के हवाले से, तो ये चाइना पाकिस्तान को चाह रहा है कि किसी तरीके से सक्सेस हो। अब हाँ, ये हम पे भी बहुत डिपेंड करता है। अब ये जो साउथ एशिया का जो रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी जो पॉपुलेशन है वो 25% ऑफ द वर्ल्ड है। और अब इस साउथ एशिया में जो इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, उसकी आप देखें वो जस्ट 25% है जी 5% है, सॉरी 5%। अब ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देख लें, इकोनॉमिक ट्रेड इस साउथ एशिया में कितनी कम है। जब इसको अगर चाइना इसमें कनेक्टिविटी की बात करता है, इसमें आप जैसे सेंट्रल एशिया को वो DRI से वो उसको कनेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद साउथ एशिया पे फोकस कर रहा है, इंडिया को भी इन्होंने कहा है, जो इंडिया बहुत ज्यादा इसमें करने की कोशिश कर रहा है जैसे, और उसके बाद अफगानिस्तान को वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कहीं भी आती है तो आप देखें कि किस तरह से वहाँ के लोग खुशहाल होते हैं। अब मैं एक इसकी आपको एग्जांपल दूंगी अगर आप मुझे अलाउ करें। जो जॉर्ज कैनन ने 1949 में आर्टिकल लिखा था, उसमें उसने बहुत सारी वजूहात लिखी थी कि किस तरह से एक स्टेट जो है वो किस तरह से इकोनॉमिकली वो ऊपर जा सकती है और किस तरह से सुपर पावर बन सकती है। उसमें एक बिल्कुल चीज ठीक उन्होंने है। मेंशन की थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी कंट्री के जो डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब, एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, पाक चाइना इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और जो चीन से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड जो मामलात हैं काफ़ी गहरी उस पर नज़र रखते हैं, हमें ये मजीद गाइड कर सकेंगे। मुस्तफ़ा हैदर सैयद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया है। ओवरऑल सर, पाकिस्तान एक इवेंट होस्ट करने जा रहा है और उससे कबल हमारा एक बहुत दरीना और आजमूदा दोस्त उनके वज़ीर आज़म आज तशरीफ़ ला रहे हैं। ओवरऑल इस एक्टिविटी को आप कैसे देखते हैं, उनके दौरे की अहमियत, उसकी सिग्निफिकेंस को आप इस मौके पे कैसे देख रहे हैं सर? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अहम विजिट है, और पूरे SCO में जितने आपके मेहमान हैं उनमें जो चाइनीज वजीर आजम है वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ, बिल्कुल, दूसरा आपका है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके खिलाफ हाल ही में बहुत से दहशतगर्द वाक़ये भी हुए हैं और दरार डालने की कोशिश की गई है कुछ मुल्कों से पाक चीन दोस्ती के दरमियान। तो इनका आना भी एक मैं समझता हूँ कामयाबी है पाकिस्तानी सफारती सतह पे यकीनन कि वो यहाँ तशरीफ लाए हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल आने से 4-5 दिन पहले आपने देखा कराची में क्या हुआ। और इससे पहले जब चाइनीज वजीर आजम आए थे वो थे 2013 में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे। उसके बाद 2016 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए। उसके बाद ये पहले इतने सीनियर लीडर की चाइना से विजिट है पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूँ इसके दो पहलू हैं। एक तो जरा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअलाइज करना कि SCO से पहले आए हैं ये चाइनीज वजीर आजम, एग्जैक्टली, क्योंकि ये बायलैटरल विजिट होगा आज उनका पाकिस्तान का जो स्टेट विजिट है। उसके बाद वो उनकी SCO में कल से शमूलियत होगी। इसके दो पहलू हैं। एक है कि एक पॉलिटिकल पहलू कि पाकिस्तान के साथ चाइना चट्टान की तरह खड़ा है और खड़ा रहेगा, नो मैटर वॉट एवर हैपन डिस्पाइट द टेररिस्ट अटैक। और दूसरा पहलू ये है CPEC फेज 2, जो आपको पता है कुछ आवाजें थी पाकिस्तान में जो कह रही थी कि CPEC स्लो डाउन हो गया है या CPEC आगे उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। तो ये उनका आना यहाँ मायने शेज है बहुत, क्योंकि CPEC फेज 2 के जो MOUs हैं कुछ वो भी इनके विजिट के दौरान साइन होंगे, जिससे एक नया मोमेंटम पैदा होगा CPEC में।
ठीक। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये ओवरऑल क्या पैगाम गया है उन कुव्वतों को जो कि रखना डालने की कोशिश करते हैं लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको कभी कामयाबी हासिल नहीं हुई है? दोनों ममालिक जो है वो एक पेज पर हैं और उसी मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ खड़े हैं और बिल्कुल इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जो सी पैक का मरहला है इसको हमने कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुंचाना है। तो ऐसी कुव्वतों के तो को जवाब वाज़ेह तौर पर तो चला जाना चाहिए कि क्या सोचते हैं और उनकी इस तरह की चीज़ें जो है वो रुकावट का बायस नहीं बन सकती हैं। लेकिन जी वो कुव्वतें जो हैं आज उनके लिए एक ब्लैक डे वो बना रहे हैं ये कुव्वतें कि पाकिस्तान सफारती सतह पे रीजन की सबसे अहम कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और इतने सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं हमारे नेबर्स खत्ते के, सेंट्रल एशिया के, रशियन डेलीगेशन भी आ रहा है, तो हम उन्हें होस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रशिया और चाइना का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक सामने आ रहा है उसमें पाकिस्तान का साउथ एशिया में बहुत कलीदी किरदार हो सकता है। आपने इंट्रोडक्शन में बताया दूसरी पैनलिस्ट के साथ कि इंडिया की इकोनॉमी इज अ वेरी लार्ज इकोनॉमी, देयर इज नो डिनाइंग दैट, उसमें से हम मुत्तफिक हैं। लेकिन आप याद रखें कि जो सेंट्रल एशिया है उसकी जो रेलेवेंस है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा है, सेंट्रल एशियन ममालिक की, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड ममालिक है। उन्हें जरूरत है पोर्ट्स की, एक्सेस की टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। उसके लिए ग्वादर एक नेचुरल लीवे और अपॉर्चुनिटी बनता है उन सेंट्रल एशियन ममालिक के लिए। और ये सेंट्रल एशियन ममालिक चाइना के BRI के भी बड़े कलीदी हिस्सा हैं और पाकिस्तान उस BRI में सीपैक जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है, तो एक नेचुरल सिनर्जी बनती है इधर। और मैं समझता हूँ कि ये रशिया के लिए साथ भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने देखा 4-5 महीने पहले प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी का जो एक समिट हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया चाइना टाइज हैव नो लिमिट्स। उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान नेचुरली फिट होता है साउथ एशिया में, क्योंकि इंडिया ने अब वो नॉन अलाइंड जो उनकी एक स्ट्रेटजी थी, पॉलिसी थी, वो नहीं रही है उनकी। उन्होंने अपनी साइड चूज कर ली है जो है यूएस कैंप में, और यूएस को जरूरत है ये इंडिया की टू काउंटर चाइना। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ SCO में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और SCO का लंबरदार और झंडा मैं समझता हूँ साउथ एशिया में पाकिस्तान उठा के आगे लेके चलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तवज्जो जो है वो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ जो है वो अपना पैराडाइम शिफ्ट किया है, और पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि तिजारती जो मामलात हैं उसमें अपनी मईशत को भी मुस्तहकम करे, बल्कि सिर्फ अपनी मईशत को नहीं बल्कि जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको भी फ़ायदा हो। लेकिन सर इस सारे मामलात के लिए बड़ा अहम रोल इसमें यकीनी तौर पर चीन का भी है। साथ साथ हम देख रहे हैं जहाँ पर अमन नहीं है, जैसे हम अफगानिस्तान की बात कर लें ख़ास तौर पर, जो कि काफ़ी मसाइल का शिकार है इस वक्त, और ये जो हम कॉरिडोर की बात करते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर की, इसमें भी अगर हम देखें रुकावट एक तरह से वो भी है, क्योंकि वहां पर अगर अमन कायम नहीं होगा तो आसानी से तिजारती मामलात आगे नहीं जा सकेंगे। तो आपको लगता है सर इस पे भी कोई लाहे अमल सामने आ सकता है कि किस तरह से अफगानिस्तान को भी साथ मिलाया जाए, रीजनल कंट्रीज को भी साथ मिलाया जाए, ताकि जो मकसद आगे लेके जा रहे हैं उसके हुसूल में आसानी हो? देखिए ना, अभी अफगानिस्तान के बारे में तो रशियंस ने भी, चाइनीज ने भी, ईरानियंस ने भी कहा है कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स अफगानिस्तान में हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, वो पूरे खित्ते के लिए थ्रेट है। बिल्कुल देखिए ना, जैसे फजाई आलूदगी होती है वो एक शहर में थोड़ी रहती है जी, वो हवा जो है वो बॉर्डर्स को नहीं जानती। इसी तरह ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो अफगानिस्तान में हैं ये एक रुकावट है। अफगान तालिबान को चाहिए कि इनको खत्म करे, इनका खात्मा करे। अगर वो समझते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान को नाराज रख सकते हैं और बाकियों के साथ बना के रखेंगे, इस तरह नहीं चलेगा काम। इसलिए अफगान तालिबान यहाँ आए भी नहीं है SCO में, उनकी शमूलियत भी नहीं हुई है, पार्टिसिपेशन नहीं हुई है। सो दे नीड टू डू मोर। उन्हें अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में सिविलाइज्ड तरीके से चल सकते हैं या नहीं। और दूसरा है, आप देख लें कि इंडिया में बड़ी मुश्किलों से वो आ गए हैं चल के, जयशंकर साहब भी इस्लामाबाद। तो ये एक रियलिटी है, पाकिस्तान एक रियलिटी है, और ये उन्हें हमारे साथ इंगेज करना होगा, बिकॉज यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। एग्जैक्टली, आप अपने नेबर्स का इंतखाब नहीं कर सकते। yes. और पाकिस्तान पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहता है सबके साथ। हमारी जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसी जो है
It does not exclude or preclude anyone. ہم ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل ایسے یہ ایک فورن پالیسی ون ہے ہمارے لیے, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ جے شنکر صاحب جیسے مہمان جو آ رہے ہیں ان کا بھی ایک مثبت ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اس دورے میں پاکستان. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ سید مصطفیٰ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے کافی ڈیپ انالیسس ہمارے ساتھ پیش کیا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. हिमालय से बुलंद समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया. कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया. इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया. चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया. हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है. अजीम हमसाया, आयरन ब्रदर, अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद. आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और सी पैक के बाद सी पैक बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है. हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम. पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद. हुकूमत पाकिस्तान. हिमालय से बुलंद समंदरों से गहरा, ये वो रिश्ता है जिसे वक्त ने बारहा आजमाया. कठिन राहों में भी न कदम कभी डगमगाया. इनकी खामोश कुर्बानियों ने वफा की दास्तानों को तहरीर किया. चीनी अवाम की मोहब्बतों ने हमारे दिलों को तस्खीर किया. हर पाकिस्तानी चीनी कौम की वफाओं का कदरदान है. अजीम हमसाया, आयरन ब्रदर, अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम इज्जत माब ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद. आयरन ब्रदर्स का 7 दिहाइयों से जायद का ये ताल्लुक कराकोरम हाईवे और सी पैक के बाद सी पैक बिजनेस फेज 2 के रास्ते तरक्की की नई मनाजिल पर पड़ाव डालने के लिए तैयार है. हर मोड़ पर साथ, हर कदम पर हम कदम. पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद. हुकूमत पाकिस्तान. ویلکم بیک ناظرین, خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. آن صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے تمام تر صورتحال پر. مصطفیٰ صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اتنی, اور سفارتی محاذ پہ بڑی کامیابی ہے. اگر اوور آل ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑا ابھر کر سامنے آیا ہے. ملائیشیا کی وزیر اعظم کا دورہ لے لیں, پھر سعودی جو وفد ہیں اعلیٰ سطح وفد, وہ 3 دفعہ پاکستان تشریف لائے ہیں. تجارت پہ بات ہو رہی ہے, سرمایہ کاری پہ بات ہو رہی ہے. وہ فوکس جو وزیر اعظم لے کے چل رہے ہیں, وہ ویژن, اسی پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں. پھر وزیر اعظم کا ہم نے دیکھا کہ حالیہ دورہ جو ہوا تھا چین کا. یہ اوور آل جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پاکستان کی پوزیشن کو پوری دنیا میں نہ صرف مستحکم کر رہی ہیں, بلکہ وہ جو ایک آئسولیشن والی بات کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے, اس سے بھی ہم بالکل باہر نکل آئیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, جو وزیر خارجہ تھے پی ڈی ایم کے دور میں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت بھی وزیر اعظم تھے, اور ان کی سربراہی میں جس انداز میں انہوں نے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک طریقہ کار کو اپنایا, وہ یقینی طور پہ قابل تعریف ہے. اور اس کے بعد بھی جو سلسلہ ہے, ابھی نائب وزیر اعظم جو ہیں اور ساتھ وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, کل جب ہماری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ وہ ٹوٹے ہوئے کنیکشن بحال کیے.
اور اس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ذرا افغانستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تھوڑا اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ اب افغانستان کو کم از کم اپنا وزن خود اٹھانا چاہیے. کب تک پاکستان افغانستان کا وزن اٹھاتا رہے گا؟ یہ وزن ان ڈیٹ سینس نہیں کہہ رہا, یہاں پہ مہاجرین کی بڑی تعداد ہے, لیگل بھی ہیں اللیگل بھی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ افغان جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہاں پہ جو اس وقت صورتحال ہے اور جس انداز میں وہاں پہ دہشت گردی جو ہے وہ پنپ رہی ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے, صرف پاکستان نہیں کہہ رہا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور جس طرح ہوسٹائل صورتحال ہے وہاں پہ, اور اسی لیے بلایا نہیں گیا کیونکہ افغانستان کو باقاعدہ طور پہ یہ پاکستان نے انویٹیشن نہیں بھیجنا تھا, یہ ایس سی او نے بھیجنا تھا, ایس سی او نے فیصلہ کرنا تھا, اور پاکستان کیونکہ ہوسٹ ملک ہے تو پاکستان نے بھیجنا تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کے لیے کہ دنیا کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی بےخ کریں گے, ہم دہشت گردوں کو پروان نہیں چڑھنے دیں گے, ہم انسانی حقوق دیں گے, ہم خواتین کی تعلیم, بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اقدامات کریں گے. تو میرے خیال میں ایک میسیج تو اس سے افغانستان کو گیا ہے جو پاکستان مسلسل کہتا رہا ہے, بجائے یہ کہ افغانستان کا جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ پاکستان کا شکر گزار ہو, بلکہ وہاں سے جو ہے وہ میں یہاں پر آپ کو روکوں گی. ناظرین ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نور خان ایئر بیس کے یہ ناظر ہیں, اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہے. پی ٹی وی نے خاص انتظامات کیے ہیں, اور جو راستے ہیں ان پر بھی کیمرے جو ہے وہ نصب کیے گئے ہیں. تمام تر ایکٹیویٹی پی ٹی وی جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ گاہے بگاہے شیئر کرتا رہے گا. فی الوقت ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں نور خان ایئر بیس کے یہ مناظر ہیں, اور یہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پی ٹی وی نے خاص انتظامات کیے ہیں, جتنے بھی راستے ہیں وہاں پر کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں, اور جو ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ سے لے کر ان کے ڈپارچر تک وہ سارے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. اوورآل اگر ہم بات کریں تو یہ نور خان ایئر بیس کی ریڈ کارپٹ آپ دیکھ سکتے ہیں معزز مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے. 12 ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان میں تشریف لائیں گے ایس سی او کے کانفرنس کے حوالے سے. اور خاص طور پہ اگر آج ہم بات کریں تو پاکستان کا بہت ہی درینہ آزمودہ اور بہترین دوست ان کے وزیر اعظم چین کے وزیر اعظم لی چیانگ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. 4 روزہ یہ ان کا دورہ ہے. یقینی طور پہ ایس سی او کے اجلاس میں وہ چین کی نمائندگی تو کریں گے, لیکن اس کے علاوہ جو 2 طرفہ یہ وزٹ ہے, بائی لیٹرل وزٹ ہے, اس میں جو اقتصادی تعاون ہے, تجارتی تعاون ہے, اس پر تبادلہ خیال ہوگا. ان کا یہاں پر عسکری اور سول جو حکام ہیں ان سے بھی ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی, جس میں باہمی تعاون کے فروغ کے حوالے سے بات کی جائے گی. اور خاص طور پہ کیونکہ ہم سی پیک 2 میں اب داخل ہو چکے ہیں تو ان انتظامات کو دیکھنا اور کس رفتار سے اس کو آگے لے کر چلنا ہے, کیا کیا جو مراحل ہیں جن پر جو ہے دونوں ممالک کی توجہ مرکوز ہوگی, اس پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. تو جو یہ مناظر آگے جاتے جائیں گے, جن کی تشریف آوری ہوگی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے جائیں گے, اور تمام ایکٹیویٹی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ابھی جو ایس سی او کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہمارا جو دوست ملک ہے ان کے تو وزیر اعظم کی شرکت ہے ہی. ابھی ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے روس کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. دونوں ممالک ایسے ہیں جو کہ خطے کے انتہائی اہم ممالک ہیں اور ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے. پاکستان کے ساتھ جب ان دونوں ممالک کے ہم تعلقات کو, دونوں ممالک کے تعلقات کی بات کر رہی ہوں, اس کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو پیرلل فارم میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی کچھ عرصے قبل روس کا جو وفد تھا وہ بھی پاکستان میں موجود تھا, جس میں اسی طرح سے جو تجارت ہے, اقتصادیات ہے, اس پر بات ہوئی, سرمایہ کاری پر بات ہوئی. دیکھیے جو ویژن ہے نا پاکستان کا بھی اور پاکستان کے دوستوں کا بھی, وہ یہ ہے کہ جو قدیم شاہراہ ریشم ہے جو چائنا سے شروع ہوتی ہے, پاکستان سے ہوتی ہوئی سینٹرل ایشیا میں داخل ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کا صرف تعلق بزنس کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک یعنی ثقافتوں کو جوڑنے والی شاہراہ ہے. مثلاً اگر آپ باکو میں جائیں آذربائیجان میں تو آپ کو وہاں ملتان سرائے ملتی ہے. ملتان سرائے کیا ہے, وہ مجھے وہاں وزٹ کا موقع ملا, بلکہ پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب کے لیے ڈنر جو اسٹیٹ ڈنر تھا وہاں کیا گیا. اچھا. تو ملتان سرائے یہ تھی کہ زمانہ قدیم سے اونٹوں سے جو قافلے آیا کرتے تھے ادھر سے, ہمارے یہاں سے, پاکستان سے سینٹرل ایشیا میں, اور وہ تو سینٹرل ایشیا سے بھی آگے یعنی یوریشیا کا ایریا ہے وہ, وہاں تک, اور اس کے بعد جو ماسکو تک جاتے تھے تو ان کے لیے اسپیسیفک رہنے کی جگہ بنائی جاتی تھی.
تو وہ ملتان سرائے اس کی یاد ہے. اور اس طرح کی بہت ساری جو سرائے ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں بکھری ہوئی ہیں جو اس خطے کے باہمی نیچرل رشتوں کو یعنی اجاگر کرتی ہیں. اور ابھی ڈاکٹر صاحبہ جیسے کہہ رہی تھیں کہ ہم اگر وہ ہماری اگر ضرورت ہے تو ہم بھی ان کی ضرورت ہے. دنیا کے ساتھ انہیں رابطے کے لیے بالآخر یہی آنا ہے. اس لیے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ایک بندرگاہ ایران بھی دیتا ہے، لیکن جو راستہ گوادر دیتا ہے، جو کنیکٹیوٹی گوادر دیتا ہے، ویسی کنیکٹیوٹی خطے میں کسی ملک کے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے. تو اس وجہ سے پاکستان کا تو اس سارے عمل میں کلیدی رول ہے، پاکستان کا بنیادی رول ہے. اور پاکستان کو کوئی مائنس کر کے آپ نہ خطے کو ترقی دے سکتے ہیں، نہ کنیکٹیوٹی دے سکتے ہیں. اور جو کوششیں ہو رہی ہیں دراصل آپ کو نظر آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر سے، تو دراصل یہی تو پریشانی ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی امپورٹنس وہ ہو جائے گی جس کو آپ یعنی خواب دیکھ سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں جو ہم ڈیمیج کیسے ہوئے. 1985-86 تک کراچی میں ہر 3 منٹ کے بعد ایک فلائٹ اترتی تھی، چاہے وہ مسافر لے کر اترتی ہو یا ٹیکنیکل فلائٹ ہو، تو فلائٹس اترتی تھیں. آج آپ جب کراچی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو تقریباً ڈیزرٹڈ سچویشن ہے. تو یہ کیا تھا؟ دراصل ایک سازش تھی پاکستان کی کنیکٹیوٹی اور اس کی اہمیت کو یعنی اس محروم کر کے اس کو ادھر ادھر بکھیر دینے کی. تو وہ سازش کامیاب رہی، اس کے لیے خون ریزی بھی کی گئی. اس وقت بھی خون ریزی کا براہ راست تعلق اسی معاملے کے ساتھ ہے. تو وہ ہوئی. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. پھر میں آپ کو ایک خوبصورت یعنی میں نے 3 منٹ میں ایک فلائٹ والا منظر آپ کو دکھایا یادوں سے. تو ایک 74 کا واقعہ ہے. اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں ہوئی تو اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کئی گھنٹے تک لاہور ایئرپورٹ پہ رہے. ایک مہمان آتا تھا اور اس کے لیے گارڈ آف آنر ہوتا تھا. سلامی کے چبوترے پر بھٹو صاحب مہمان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. ابھی مہمان کو وہ گاڑی تک چھوڑ کے آتے تھے، پیچھے ایک اور مہمان لیٹ کر جاتا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک زمانے تک پاکستان نے یہ منظر نہیں دیکھا، لیکن اب ہم یہ منظر پاکستان میں اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں، جناح کنونشن سینٹر میں دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے ایئرپورٹ دکھایا نور خان ایئر بیس. تو یہ کیا منظر ہے؟ یہ وہی منظر ہے کہ پاکستان کی کو جس نعمت سے اور جس عظمت سے محروم کیا گیا تھا وہ پاکستان نے اپنی جان کی قربانی دے کر، اور پاکستان کے دوستوں نے بھی یہ قربانی دی، وہ دے کر 1 لاکھ ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پوزیشن پر واپس آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ اب ہم فیز 2 میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. کل عطا اللہ طارر صاحب بھی جو ہے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو چینی وزیر اعظم کا جو دورہ پاکستان ہے خاص طور پہ فیز 2 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. اوورآل اگر ہم ایک سمجھنا چاہیں عام انسان کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی، اپنے ویورز کے لیے بھی، تو فیز 2 کی جو تکمیل ہے اس سے پاکستان کی معیشت کو کتنا بڑا فائدہ پہنچے گا خصوصی طور پہ، اور بالعموم جو خطے کی کنیکٹیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں، خطے کی خوشحالی کی بات کرتے ہیں، ان سارے ممالک کو کتنا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں سی پیک اور بی آر آئی جو اس کا دوسرا نام ہے کنیکٹیوٹی ہی ہے پوری دنیا. جیسے 149 کنٹریز ہو، ابھی تو اس میں باقی جو کنٹریز ہیں یورپین ہے وہ ان کا تھوڑا سا جو ٹلٹ ہے وہ ٹورڈز یو ایس ہوا ہے. لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 پاور بلاک ہے. ملٹی لیٹرلزم کی طرف دنیا جا رہی ہے اور چائنا اس کی واضح مثال پیش کر رہا. آسیان دیکھ لیں، برکس دیکھ رہے ہیں، پھر آپ ایس-سی-او دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے تو دیکھیں یہ پاکستان جو جیو اکنامکس پہ جو ہم نے فوکس کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھے. ہماری جو یوتھ ہے 64% ہے وہ اس کو اپرچونٹیز ملے. اب جن ایریاز کے ساتھ یہ روڈ کنیکٹ کرتے ہیں، میں ہمیشہ چائنا نے ہمیشہ اپنے اکنامک زونز کا بہت اگزامپل دیا ہے. جب بھی آپ کہیں چلے جائیں تو انہوں نے وہیں سے بینیفٹ لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ کی کنیکٹیوٹی ان روڈز کے تھرو، انفراسٹرکچر کے تھرو آپ کی ہو رہی ہے، ان ایریاز میں رہنے والے جو لوگ ہیں جو اکنامکلی بیک ورڈ ہیں ان کو
जॉब अपॉर्चुनिटीज आप कितनी आप देखें कि उसमें कितना इंक्रीज होगा। आप ये देखें कि उनकी जो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रही है या कुछ उसमें इनोवेशन कितनी आएगी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी भी तो चाइना हमें दे रहा है इस सिलसिले में। हमारे एनर्जी का क्राइसिस है, आप रशिया की भी बात करें तो रशिया से हम एनर्जी ले सकते हैं, चाइना हमारा उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, तो पाकिस्तान रहा के है लिए बल्कि। बेनिफिट है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो बात अभी हम बात कर रहे थे कि वेस्ट ने किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया, हमेशा डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का जो एक नारा लगाया है, तो अभी कल से ही जो शुरू हुआ है, जो 11 ग्लोरियस ईयर पाकिस्तान और चाइना के हैं, आप देखें कि उसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट दी है कि किस तरह से जो पाकिस्तान के जो चाइना के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। यानी कि ये भी लोगों को वो उनको जो कंसर्न है, जो पाकिस्तान में कुछ आवाजें हैं या वेस्ट में तो बहुत ज्यादा हैं जो क्योंकि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम ग्वादर पोर्ट की जो इंपॉर्टेंस की बात करें, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देखें कि वो किस तरह से इसको क्रिटिसाइज, इसका मतलब ये है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर चाइना, फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो ये आप देखें कि उसको जो 11 ग्लोरियस ईयर्स हैं उसको किया। उसके बाद आप ये देखें कि एससीओ जो है इसकी सक्सेस देखें, आसियान को इन्होंने किया। अभी आप करेंसी की भी एक बात कर रहे थे, तो चाइना ने अल्टरनेटिव जो दिया है ब्रिक्स के जो प्लेटफॉर्म से, जो एक करेंसी जो आप शुरू कर रहे हैं कि युआन में ट्रेड होगी, तो उस पर भी बहुत आगे चला गया वो भी। और एससीओ की सक्सेस ये है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इसका फुल फ्लेज मेंबर बनने के लिए वो इसमें भी वो बातचीत चल रही है। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि हमारे पास ये चीजें आई हैं, ये कनेक्टिविटी है हमारे पास चाइना हमें फुल सपोर्ट दे रहा है इकोनॉमी के हवाले से, और हमने इसको किस तरह से कैश करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शाद साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल कम होगा, लेकिन सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पाकिस्तान की इस वक्त हमें खारजा पॉलिसी नज़र आ रही है, अपनी मईशत को लेकर जो डायरेक्शन नज़र आ रही है, उससे क्या हम ये समझें कि अब हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल मुतय्यन हो चुका है और अब हम बिल्कुल क्लियर हेडेड हैं कि ये हमारा रास्ता और हमने इसी पे चलना है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इकानमी लेड जो डिप्लोमेसी है वो चलानी है, और पाकिस्तान के जितने सफारत खाने हैं उनको ये वाजह हदायत जो हैं वो फ़ॉरेन ऑफिस से दी गई हैं, और फ़ॉरेन ऑफिस को ये हदायत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानब से और SIFC में जो किरदार आप देखें पाक फ़ौज का, सिपह सालार का, पाकिस्तान के इदारों का और उसके साथ साथ पाकिस्तान की हुकूमत का है, तो ये जब आप वाइडर कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें, तमाम इनिशिएटिव, ये तमाम इन्वेस्टमेंट जो आती हुई आपको नजर आ रही है, इसमें SIFC का बुनियादी किरदार है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अंशाद साहब। डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया जी। अच्छा, अफगानिस्तान का हम जिक्र कर रहे थे। जी। देखिए 3 कॉन्फ्रेंसेस ऐसी थी, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसमें अफगान डेलीगेशन ने सदर के सतह पर जाके बदमज़गी पैदा की, तो इसके बाद लोगों ने सोचा कि इनके बारे में कोई फैसला करना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, ट्रांसमिशन जो है वो आगे रहेगी, लेकिन फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।